کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ کتنا پیارا ہے آقا نام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ آپ ہی سے جہاں میں اجالا ہوا، آپ ہی سے جہاں میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، ظالموں کو بھی دیتے تھے بد دعا، سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، ظالموں کو بھی دیتے نہ تھے بد دعا، صبر سے معاف کرنا کام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ تیرے بارے میں محبوب کیا کچھ لکھوں، تیرے بارے میں محبوب کیا کچھ لکھوں، سوچتا ہوں کہ میں نعت کیسے پڑھوں، میری سوچ سے اونچا مقام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ ذکر ہو جس میں تیرا وہ بزم رنگی، ذکر ہو جس میں تیرا وہ بزم رنگی، نام ہو تیرا جس میں وہ باتیں ہنسی، اور کلام خدا ہے شان آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ میرے بے چین دل کو سرور آ گیا، میرے بے چین دل کو سرور آ گیا، نعت پڑھنے کا جب سے شعور آ گیا، یہی کہتا ہے حسنین غلام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ سادگی میں یوں کرتے تھے زندگی بسر، وہ شہنشاہ کونوں مکان تھے مگر کچھ کھجوریں غذا تھی طعام آپ کا، سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام آپ کا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا،
اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، میں آنا میں جڑے سیانے سیانے بندن تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ تے میں خوش ہو جاسا جے مناسب سمجھو تا نزدیک نزدیک تھوڑا جا گا قدم پٹو بال سامنے بھائی ہوئے نے انڈیا پاکستان دا میچ لگے ہو تے ٹی وی تے آپ بڑے نمبر تے باندھ دینے تے باڑا آگا آمن تے چاٹ گھت وگان دینے تے تقریر دے واری سیانے پیشاں بیٹھن تے باڑا نو ماشاءاللہ آگا چے کر دیں۔ فلسطین بندوق پھاد کے کھائے جانا ہے، مسیحتے مولوی دے گا کوئی نہیں کوئی بندہ۔ پیارے بھائیو، آج کوئی لچھے دار یا سرور آری یا سواد آری تقریر نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا گناہ اور ایک بڑی وڈی خصلہ معاشرات قیمتی نکتہ تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ پیارے بھائیو، ہر بندہ سوچ دے کہ مینوں زیادہ تو زیادہ مال ملے، رزق ملے، دولت ملے، کمائی مینوں زیادہ تو زیادہ، مال دولت مینوں زیادہ ملے تے مال دولت دی زیادتی دا کوئی ایڈا جرم بھی نہیں، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میرے دنیا حسنہ بنا۔ دنیا حسنہ دے ویچ، دنیا چنگی بنان دے ویچ ایک گل ہے کہ بندے کھڑ پیسہ بھی ہونا چاہیے، لیکن رزق کماون دے اندر کوئی جرم تے قباحت تے گناہ نہیں ہے۔ اگر حرام کمائی کمائیں گا، حرام رزق کمائیں گا، کسب حرام کمائیں گا، رزق کمانا نیکی ہے لیکن حلال طریقے نال کمایا جائے تے رزق تینوں ملے گا، دولت تینوں ملے گی، مال تینوں ملے گا، خزانہ تینوں ملے گا، زندگی تیری اپنی بہتر ہوئے گی، تیری اہل و عیال دی بہتر ہوئے گی، لیکن میرا اللہ دے تو حلال رزق کما رہے آئیں، تینوں پیسہ بھی ملے گا تے تینوں عبادت دا ثواب بھی ملے گا۔ اگر یہ رزق حرام کمانا شروع کر دیں میں تے حرام رزق دا فائدہ بھی نہیں ہوئے گا اور برکت بھی نہیں ہوئے گی۔ ساڑھی حقی واسطے لگتا ہے کہ لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ ہے، لیکن حرام کمائی دے وچ اللہ برکت پاندا۔ تسی میرے نال بولنا ہے تا میں سور لگنا کہ تانوں میری گل دی سمجھ آ رہی، حرام کمائی دے وچ اللہ برکت پاندا نہیں۔ بچوں آج تسی نہیں بولنا، خاج میں تانوں چھیڑ نہیں، بس اس دے حوالے دے نال حلال کمائی دی فضیلت اور حرام کمائی دے ذرائع، بھئی کیڑے کیڑے ذرائع نے؟ ویسے 100 ذرائع نے حرام کمائی دے، 100۔ وہ کدی رب نے موقع دیتا تھا میں 100 ذرائع بیان کرانگا، لیکن ہون میں 100 نہیں کرنے۔ کچھ جڑے مشہور حرام کمائی دے ذرائع وہ میں توڑے سامنے رکھ ساں۔ پہلے حلال کمائی دی فضیلت 4 حدیثاں، 4 سونے نبی محمد فرمان، محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، نبی نال پیار کرنے ہیں، باڑ چڑھ کے آنے ہیں، سینہ تان کے آنے ہیں،
اس تو بعد حرام کمائی دے ذرائع تے تیسرے نمبر تے حرام کمائی دے نقصانات ان دا نقصان کی ہوندہ ہے او تو انہوں سنا کے میں اجازت لے لینی دعا کرو کہ اللہ حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین میرا سونا رب قرآن مجید نے بیان فرما رہا یا ایوہ الناس اے لوگو حلال مال کماؤ حرام مال نہ کماؤ حلال مال کھاؤ پکیزہ مال کھاؤ حرام دا مال نہ کھاؤ بہت ساری آیات کریمہ نے جنہ دی اندر میرے اللہ نے حلال مال کماون دی ترغیب دیتی ہے تے حرام مال دی مذمت بیان کی دی ہے کسب حلال مال حلال کمانا ہے دولت حلال کمانی ہے کاروباروں میں تے حلال نہ ہوئے بجنس ہوئے تے حلال نہ ہوئے دکانداری ہوئے تے حلال دی ہوئے دکانداری ہوئے تے حلال دی ہوئے آمن جناب سونے نبی محمد کریم دا پیڑا فرمان دن سامنے رکھدا جاما سونے نبی محمد کریم دی پہلی بات تیرے سامنے رکھدا جاما حلال مال کمامن دی فضیلت تے حلال مال کمائی دا عجر کننا ہے بڑی توجہ دے نال بڑے انہماق دے نال بڑی سنجیدگی دے نال بڑے پیار دے نال بڑے غور و فکر دے نال بیٹھنا ہے آج اگر ترازو لگ جانا ہے آج اگر ترگڑی لگ جانی ہے آج اگر پیمانہ لگ جانا ہے آج اگر چھاننا لگ جانا ہے اسے حلال کما رہے آئے کہ حرام کما رہے آئے حلال مال کماون دی فضیلت میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال مال کمانا ہر بندے تے فرض تے واجب ہے لیکن مال کماوے حلال مال کماوے حرام مال نہ کماوے میرے نبی دا دوسرا فرمان فرائض تو بعد یعنی نماز تو بعد یعنی روزے تو بعد یعنی حج تو بعد یعنی زکاة تو بعد یعنی مسلمان ہومن تو بعد فرائض اختیار کرن تو بعد سب تو زیادہ جڑی اہمیت دانی بات ہے جن دیتے شریعت محمدی نے بڑی توجہ کی دیئے او حلال مال کمامن دی اللہ توجہ کی دیئے میرے سونے نبی محمد تیسرا فرمان ہے
اپنے ہاتھ دی کمائی سب تو بہتر کمائی دے سب تو بہتر رزق ہے اپنی محنت کر کے کمائی کرو اپنی محنت کر کے دولت کماؤ اپنی محنت کر کے رزق کماؤ لیکن محنت حرام جب محنت نہیں کرنی بلکہ حلال مال جب محنت کرنی ہے حرام مال لے محنت کرے گا تیرے چنا برکت ہوئے گی نہ دنوں ثواب ملے گا آمڑ سونے نبی محمد کو فرمان سناتا جاما او پول تینوں دیندہ جاما جڑے سونے نبی محمد کی زبان جو گرنے میرے سونے نبی محمد نے فرمایا اللہ نبی عظیم برتر سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ حلال مال کھمائے گا حلال مال دے نال کھانا لے کے آئے گا حلال مال دے نال جناب کپڑے لے کے آئے گا حلال مال اپنی اولاد نو کھوائے گا حلال مال اپنی بیوی بچیاں نو کھلائے گا اگر بیوی بچیاں نو حلال مال کھمائے گا تے اندہ صدقہ بھی لکھیا جائے گا تے اولادی پرورش نوی ثواب مل جائے گا یارو آج اولاد گنا گنا خرج کر دینے آئے آج لکھا دے کروڑا خرج کر دینے آئے آج سکون دیا فیصہ لکھا دے نال پر دینے آئے اولاد نو لکھا دے سوٹ لے کے دے دینے آئے اگر جناب پہلے دن تو لے کے 20-25 سال تک زندگی دا پورا ٹینور چگہ گیدہ جاوے تے بندہ اولاد دے لکھا پیسے لا دیندہ ہے یارا اگر مال حرام ہوئے گی مڑ کدی بھی اولاد حلال دے کام نہیں کرے گی بلکہ حرام ماڑیاں دے کام کرے گی بندہ دے میدہ ایمیدہ نہیں آ لیکن اولاد بھیڑے کام کر دی بھئی ہے میدہ ایمیں کام کیتا نہیں ہے میرے پیودہ دینے میں کام کیتا نہیں ہے لیکن میری اولاد بھیڑیاں کمہ دی لد بہ گئی ہے کوئی جنم زانی بن گیا کوئی جنم شرابی بن گیا کوئی بدکار بن گیا کوئی وڈے وڈے گناہ وجہ شامل ہو گیا مولوی صاحب کھڑوں دعاواں کران دینے کاری صاحب ساڑھے دا نسل دے لوگ دے نہیں آن لیکن میرے بچہ بڑے وڈے گناہ وجہ شامل ہو گیا ہے او یارا اگر حلال کھوائیں گا تے کام بھی حلال آلیا دے کرے گا اگر حرام روزی کمائے گا کام بھی ہمیں دے کرے گا تے حرام کم کرے گا اولاد پرورش دے ویج اولاد تربیت دے ویج اولاد بڑا بڑا خزانہ دے دولت دے اگر حرام مال دے نالے دی پرورش کر لوگے تیری اولاد چنگی نہیں بنے گی تے اگر حلال پیسہ کمائیں گا ایک روپیہ بھی کھمائیں گا تو انہوں اللہ سامبی رکھے گا پاڑی رکھے گا جوڑی رکھے گا ایک وقت آئے گا اود پہاڑ جنہ اللہ روپیہ دا وزن کر دے گا چھڑی وڈی نیکی ملی ہے لیکن اگر حرام روزی کھمائیں گا تو اولاد نے کم بھی تو کرنے نے ہائے ہائے آمڑ جنام دنوں دز دیما حرام مال دے سرائے کھڑے کھڑے نے چوری کرنا چوری کر کے پیسہ کمانا حرام ہے ڈکیٹی کر کے پیسہ کمانا حرام ہے نہ حق کسے دی جائیداد زمین یا کسے دے حق دے نہ حق قبضہ کرنا حرام ہے اپنی دیدہ وراثت چو حق مار کے اپنے پترانو دینا اے بھی حرام ہے یتیم بندے دا مال کھانا اے بھی حرام ہے سودی کاروبار کرنا اے بھی حرام ہے سوج دیا بڑیاں ساریاں شکلانے آج ملک پاکستان ہے اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن جناب کمائی دے ذرائع بدل گئے نے رزق کماون دے ذرائع بدل گئے نے سود نو جناب بجنس آکھیا جاندہ ہے جناب سے بڑے بڑے گناہ نو کاروبار آکھیا جاندہ ہے آدھا کاری صاحب اگر حلال طریقے نال کمائی کریے تے موڑ اس جناب دور دی اندر دا ساڑی پوری نہیں بمدی کیونکہ مگیائی بہت زیادہ ہے او یارا
مڑ تینوں دس دیواں جڑا سودی کاروبار کرے گا سودی کاروبار کرے گا سودی لین دین کرے گا سود آئندہ کاروبار ہوئے گا سود آئندہ بجنس ہوئے گا بینک جو سود لے دے گا کسے بھی طریقے دے نال سود دی شکل آ جائے گی ایڈا وڈا گناہ ہے جیڑا بندہ سودی کاروبار کردا ہے ایویں ہی ہے جویں انہیں سکی ماں دے نال زنا کر لیا ہے جرت کر سکنا ہے ماں نالے منہ کالا کرنا کر سکنا ہے جرت بولو تو صحیح پیریں تو زمین نکل جاندی ہے گل سوچن لگے لیکن سوچئے تا سود دے 72 درجے نے 72 تے سب تو نکا درجہ ہے ماں نال زنا کرنا تے وڈا درجہ کیڑا ہوئے گا 72 درجن تے نکا درجہ ہے ماں نال زنا کرنا اے رب دے نال جنگ ہے کسے دی جرت ہے اللہ دے نال جنگ کرے اللہ دے سود جنگ ہے کدی بھی تیری زندگی ہے جو سودی کاروبار کہتے ہیں پوری پاؤنی نہیں مسئلہ پوچھ لیا کرو مولبیاں کھڑو بینک جو پیسے لینے ہو من کھڑانے ہو من کس طرح دا کام کرنا ہوئے کاروبار کرنا ہوئے یہ سارا مشورہ لے کے مسئلہ پوچھ کے کام کیتا کرو تو تا مر جانا ہے حرام کمائی دیاں کوٹھیاں بنائے گا زمینہ خریدے گا جب تک حرام کمائی دیاں زمینہ کوٹھیاں چلن گیاں تب تک تیری عبادت ہی قبول نہیں ہوگی ہائے ہائے آج تو بعد سودی کاروبار کرنا کسی دا حق مارنا دین و دی دا حق دینا دین و دی دا حق دی انگوٹھے بھی لاوے تے موڑ بھی دینا ہے براکھے بین تیرا حق ہے اے لازمی ملزوم تے میں ضرور دینا ہے اے تینو رب نے حق دیتا ہے ساڑی سوچ عجیب ہے داج دا شریعت نہیں آندی وراثت دا آندی ہے وراثت نہیں دینا ہے تو داج دے 2 ٹرک دے دینا ہے داج جنہ مرضی دے اپنے نک نموج پرو دے رہے ہیں لیکن وراثت چو حصہ دے دے اگر وراثت چو حصہ نہیں دیں گا میرے نبی دا فرمان ہے کسے نے ایک گٹھ تے نہ حق قبضہ کر لیا زمین دی ایک گٹھ نہ حق اندے تے قبضہ کر لیا نہ حق استعمال کردہ رہا کل قیامت آڑے دن 7 زمینہ کرید کیوں دے گڑے چپا دیتیاں جانا کیا بھار چاہ لیں گا 7 زمینہ دا جے تیری 20 کلیاں نال پوری پاؤندی نہیں پئی تے 21 کلے نال بھی پوری پاؤنی نہیں پاؤنی ہائے ہائے حلال مال کمانا ہے حرام مال نہیں کمانا یتیمہ دا مال نہیں کھانا چوری دا مال نہیں کھانا سودی کاروبار نہیں کرنا یتیم دا مال جڑا کھاندے اپنے پیڑ جہنم دیاں قبر دے توجہ میرے لئے رکھو جڑا یتیم دا مال کھاندہ ہے اپنے پیڑ دی اندر جہنم دیاں قبر دا پہ ہے آج کھا لے اس یتیم دا مال کھا لے کل قیامت دن ہوئے گا اللہ تیرے پیٹ نو آگ دینال بر دے گا انگاریاں دینال بر دے گا جس بندے نے چوری تے ڈکیٹی دے ذریعے مال کمایا کل قیامت دن آئے گا اگر سونا چرایا سونے دیاں جناب تختیاں جہنمی جو گرم کر گئے اللہ ان دے متھے تے ملائے گا اللہ ان دی سینڈ تے ملائے گا اللہ ان دی کمرچ ملائے گا مڑ پتا چلے گا چوری تے ڈکیٹی دے نال پیسہ کی میں کمائی دا ہوں دے جڑا بندہ سودی کاروبار کر دے جڑا بندہ اے لانا دانا کم کر دے ایک دا گناہ ہے اس بندے دا مال حرام ہے حلال مال نہیں ہے بلکہ حرام مال ہے اللہ دے نال جنگ ہے کل قیامت دن آئے گا اللہ بندے نو بلائے گا اللہ کہے گا او بندے آجا میرے نال کے جنگ کر لے
اللہ بھی تلوار پکڑ لے گا، اے بندہ بھی تلوار اللہ پکڑا دے گا۔ ایسے بندے نو اللہ کہے گا میرے تے کاروار آدھے اللہ میں کیویں وار کرا، آج تا تیری رحمت دی امید ہے تے میں تیرے تے وار کیویں کرنا، میرے جنی ہمت کتوں آئی ہے، میرے جنی طاقت کتوں آئی ہے، میرے جڑی جرت کتوں آئی ہے، میرے جڑی شجاعت کتوں آئی ہے۔ میں رب ذوالجلال شہنشاہ دے شہنشاہ خدا دے حملہ کرا دے جنگ کرا اللہ دے نال۔ اللہ کہے گا دنیا دے دا جنگ کردہ رہے ہون جنگ کیوں نہیں کردہ پیا، دنیا دے سودی کاروبار کردہ رہے، دنیا دے سودا لین دے کردہ رہے، اوتے دا جنگ کردہ رہے ہون تیرے بہادری دے ہمت نہیں ہے، بندہ تلوار نہیں اٹھائے گا، اللہ اس بندے دی گردن اتار کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ بندے حیران رہ جان گے، بندے ششتر رہ جان گے، ایک ایڈا وڈا گنہگار ہے جیڑا اللہ نو ایڈا غصہ ہے، اللہ ساریاں سزاواں فرشتیاں کونوں دیوار ہے، لیکن اس بندے نو آپ سزا دیتی ہے۔ اے بندہ کیڑا گناہ کردا ہے پتہ لگے گا، اس بندے نے سودی کاروبار کیتا ہے۔ اگر ایڈی ہمت جرت طاقت ہے تے کماؤ کرو لین دین سود تے، لو بینک چو پیسے سود تے، زندگی مکھ جانی ہے لیکن حرام دی کمائی جان چھڑنی نہیں۔ آتے نوڑ میں حرام کمائی دے نقصان دسا، آج 100% چو 80% لوگ آندے نے کاری صاحب دعاواں قبول نہیں ہوندی، دعا قبول نہیں ہوندی۔ حرام کمائی دے نقصان دسا، آج 100% چو 80% لوگ آندے نے کاری صاحب دعاواں قبول نہیں ہوندی، دعا قبول نہیں ہوندی۔ آؤ سونے نبی دا فرمان سنا، اوہ بچیو اوہ جہاں شرارت اور کیتی نا وہ بڑا کٹھنا تھا، نہ کر بانا ایمی کرنا جو تو سیانے پیشا بانا تے ناگا آنکھ ایمی کرنا۔ میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، میرے رب نے پیغمبرانو ایسا گل دا حکم دیتا ہے، پیغمبرانو اللہ نے ایک گل کی دے، اے پیغمبران میں اللہ نبیانو حکم کردہ پیا، میں اللہ نبیانو آڈر دیندہ پیا، میں اللہ نبیان دے نال گل کردہ پیا، او نبیوں تسی حلال مال کمانا ہے، حرام مال کمانا نہیں ہے۔ ایو حکم اللہ نے مومنانو فرمایا ہے، تسی حلال مال کمانا ہے، حرام مال کمانا نہیں ہے۔ اگے میرے سونے نبی محمد پاک نے فرمایا، جڑا بندہ لمحہ سفر کرے، جدو لمحے سفر تو ہو کے آوے، اندے جناب جسم تے گردوں کو بار پئی ہوئے، جسم جناب گردوں کو بار دینال آلودہ ہوئے، وال بھی بکھرے ہوئے نے، اندے چہرے تو جسم تو دے کپڑیاں تو میں لگ دے، جی میں بندہ بڑی محنت کر کے آیا ہے، ایسے تو مراد کی ہے، بندہ لمحے سفر تے گیا ہے، کاروبار دنیا دے اندر، مال کماون دنیا دے اندر، بندہ کاروبار کرن واسطے گیا ہے، لمحے سفر تے گیا ہے، اندے کپڑیاں تے بھی مٹھی ہے، اندے بدن تے بھی مٹھی ہے، اندے والے چ بھی مٹھی ہے، اندے والے بکھرے ہوئے نے، حالت بڑی جناب کارساد ہے، ویخ ترس ہوندا ہے کہ بندے نے پیسے مگر کیڑی محنت کی دی ہے، بندے نے پیسے مگر کیڑی جد و جہد کی دی ہے، لیکن رب دے سامنے آئے گا، اندہ کھانا بھی حرام ہے، اندہ پینا بھی حرام ہے، اندہ پہننا بھی حرام ہے، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاندہ ہے، اللہ دے چل بدیا میں تیری دعا نو قبول کرنا ہی نہیں ہے۔
حرام مال ہوئے گا نا تے دعا قبول نہیں ہو جڑی مرضی محنت کر لا نہ رزق وچ برکت ہوئے گی نہ دعا قبول ہوئے گی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں سونے نبی محمد پاک نو آکھیا اے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا کام دسو کہ میں مستجاب و دعوات بن جاواں میریاں دعاواں قبول ہون لگ پون میں جڑی دعا کر اللہ قبول کر لوے فرمایا یارا اپنے کھانے نو اپنے مال نو حلال طریقے نال کمال ہے اللہ تیریاں دعاواں قبول کرے گا اگر حرام طریقے دے نال پیسہ کما لیا ایک لقمہ حرام دا کھا لیا 40 دن تک تیری عبادت قبول نہیں ہوئے گی 40 دن عبادت نہیں قبول باویں دن رات سجدے سے ڈگا رہو اشراق بھی پڑھ تہجد بھی پڑھ سنن بھی پڑھ موقدہ بھی پڑھ فرض بھی پڑھ نیکیاں بھی کر صدقہ بھی کر خیرات عبادت کوئی بھی نیکی کر تیری قبول نہیں ہوئے گی 40 دن اگر حرام دا ایک لقمہ اندر چلا گیا کوفہ دے اندر ایک ایسی جماعت آئی جیڑی جماعت مستجاب و دعوات آئی اودیاں دعاواں بڑیاں سنی دیاں جدو بھی کوفہ دے اندر کوئی ظالم حکمران ہوندا سی او جناب جماعت ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی آئی اللہ ظالم حکمران ساڑھے تے مسلط کر دیتا ہے اللہ اسی دعا کرنے آئے اس ظالم حکمران تباہ و برباد کر دے اونا دے ہاتھ بعد جتلنے ہو دے آن او ظالم بادشاہ ہلاک دے برباد ہو جاندہ سی انی دعا سنی میں لگ تے حجاج بن یوسف دا وقت آیا انی حکمرانی آئی ہے حجاج نو علامہ کہ کوفہ دی اندر بندے مستجاب و دعوات دعا انہا دی قبول ان دی جماعت ہے انہیں دعوت رکھی تے دعوت جو انہا نو انوائٹ کی دا تے انہا نو کھانا کھوایا کھانا کھوا کے بعد چند لوگوں سن لو انہا دی میرے خلاف دعا نہیں سنی جائے گی بدے آکھیا کیوں نہیں سنی جائے گی آدھے میں ننو حرام روزی کھوا دی دیئے ہون انہا دی دعا قبول نہیں ہوئے گی مڑ کنے سال حجاج نے حکومت کی تھی دعا نہیں قبول ہونی جدو حرام دی کمائی ہوئے گی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے جیسے بندے نے 10 درم دا سوٹ خریدیا 10 درم دا 10 درم دا آپا کر لینے آئے کوئی 1000 روپیہ دا کیونکہ ان درم دا رواج 2000 دا 5000 10,000 دا کر 10 درم دے اندر ایک درم حرام کمائی دا ہو گیا جب تک وہ بدن تیرے جناب جب تک وہ سوڑ تیرے بدن دے رہے گا اتنی دیر تک اللہ تیری عبادت نو قبول کرے گا نہیں وہ سال ایک سوٹ نہ بندہ سال تک کٹ دا ہے نا اگر حرام کمائی دا 1 روپیہ بھی آ گیا تو جدو بھی وہ سوٹ پا کے عبادت کرے گا تیری عبادت رہ گا جائے گی تجھے حرام کمائی دی مسیحت بنا چھڑی کوئی نہیں فائدہ لبنانے حدیث پاک ہے اس تو اگلی حدیث ہے کہ اگر حرام کمائی دی زکاة بھی دینا ہے تو قبول نہیں ہے حرام کا کمائی دی سخاوت بھی کرنا ہے قبول نہیں ہے حرام کمائی یتیمہ نو کھوانا ہے حجاں کرنا ہے عمرے کرنا ہے مظلومہ دا ساتھ دینا ہے صدقہ کرنا ہے مال حرام دا ہو گیا تے کوئی عبادت قبول ہوندی لا لکھا روپیہ حاجتے
لاکھ کروڑا روپیہ مسجد تے لیکن کمائی حلال نہیں ہے تے عبادت قبول نہیں ہے آمن جناب تینو تھوڑا جی اگے لے کے جاواں مزید سونے نبی محمد کریم تینو فرمان سنانا جاواں اوئے جناب تینو آگاہ کردہ جاواں شاید کہ کسے بندے دے دل میری بات اتر جاوے میرے سونے نبی محمد فرمانے جس بندے نے دھوکے دے نال یا فراڈ دے نال یا فریب دے نال دھوکے دے نال پیسہ کمایا ہے او بندہ میری امت جو خارج ہو جائے گا دھوکے دے نال کھگے فروٹ چنگے رکھ لو کھگے شے چنگی رکھ لو چنگے دانے اگے رکھ لو چنگی شے اگے رکھ لو دے ماڑی شے نو پچھے رکھ لو تاکہ کوئی لمن آوے دے ماڑی شے دے دیو فروٹ نو پہلے توڑ کے رکھیا ہوئے اگو وڈا سارا ٹوکرا رکھیا ہوئے پیچھا لایا ہوئے ترازو او جڑا غلط جڑا گندہ فروٹ ہے دے دے میں بندیاں دی اکھے جو گھٹا پا لیں گا رب دی اکھے جو گھٹا پامان والا کوئی آیا دودھ دے وچ پانی ملائیں گا ملاوٹ کریں گا دودھ خالص نہیں رہے گا ملاوٹ ہو گئی دھوکہ ہو گیا فراڈ ہو گیا نبی دی امت جو خارج ہو جائیں گا دس نبی دی امت جو خارج ہو گئے تے کل قیامت والے دن کم کائیں ہونا ہے کوئی ہے ہی نہ پلے ساڑھے جے نیکیاں پلے نے تو کام کرو جڑا مرضی ہوندہ جے نیاں نیکیاں پلے نہیں تے مڑ نبی دی شفاعت لینی ہے جے نبی آکھے تو تا میری امت جو خارج ہے تے نبی شفاعت کی میں کرے گا اگلی گا جیسے بندے نے جناب دھوکے دے فراڈ دے نال یہ دوسری حدیث دھوکے دے فراڈ دے نال مال کمایا ہوئے گا میرے سونے نبی محمد نے فرمایا جہنم میں جاؤنا واسطے اے دو گناہ ہی ہوندے واسطے کافی ہو جانگے جہنم میں جاؤنا یہ برداشت کر سکنا ہے دنیا دی آگ 1 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ تھے او ہزاراں سالہ دی آگ برداشت کر لے گا دنیا دی آگ 1 درجے گرم ہے 69 درجے او زیادہ گرم ہے ملٹی پلائی کیتا جاوے تے 3 کروڑ تے 38 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ جہنم دی گرمی ہوئے گی ساڑھے کل صرف 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہوئے تے پکھا بھی آگ سکن لگ دے تے ایسی کولنگ چھڑ جان دین فریجاں برف جمانیاں چھڑ دین دیان تے جدو 3 کروڑ تے 38 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ جہنم دی گرمی ہوئے گے کی بڑھے گا کرو دھوکھا کرو فراڈ حرام کمائی کماؤ جنہ دل لے لیکن سوچ کے کما نہ عبادت قبول نہ روزہ قبول نہ نماز قبول نہ حج قبول نہ زکاة قبول کوئی نیکی قبول نہیں ہے تیرا پینا حرام تیرا کھانا حرام اللہ اس بندے نو رد کر دیندہ ہے کسے دی دعا رد نہیں ہوندی جڑا حلال دے حرام دی کمائی ہوئے گی ان دی دعا بھی رد ہو جائے گی آج تو بات اتھے بے کے وعدہ کرو میں نے کوئی ضرورت نہیں بندیاں دے ہاتھ کھڑوامن دی اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن جہنم میں جائیں گا تو کندہ نقصان ہوئے گا کوئی نبی دا نقصان ہوئے گا کوئی میرا نقصان ہوئے گا حرام کمائی کمائیں گا تو نقصان اپنا کریں گا جہنم میں چاپ سڑیں گا ویل وادی بڑے سارے درجے جہنم دے اگر دنیا دی آگ نہیں برداشت کر سکدے دنیا دی گرمی نہیں برداشت کر سکدے تے فکر کرو دھوکے دے نال فراڈ دے نال حرام کمائی ہو گئی جہنم میں داخلہ ہو جائے گا اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں شاید بھائی کو اجازت منگی آئی کہ میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں آئی میں کہا تُسی میں نے اجازت دے دیو میں تمدارانہ تو اڈے کوڑ پھر کدی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیتا انہاں کہ نہیں تھوڑا بیان کر لو لیکن کچھ نہ کچھ کرو میں کہا تھوڑی گل ہو جاوے لیکن اصلاحی ہو جاوے شاید کسی دی زندگی بدل جاوے میری بھی آخرت بن جاوے ان دی بھی آخرت بن جاوے بیمارہ واسطے دعا کر لو اللہ شفا کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور جڑے فوت ہو گئے اللہ نے دی مغفرت فرمائے
یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہ جنہیں بھائی آئے سارے آن دا ہونا قبول فرما اللہ سارے آن دا بیٹھنا قبول فرما اللہ حلال مال کمامن دی توفیق عطا فرما اللہ حرام دی کمائی تو بچا یا اللہ کل قیامت والے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ نبی دا تو دے کو سردہ پانی پینا نصیب فرما اللہ جنہیں بیمار نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہیں فوت ہو گنے سب دی مغفرت فرما اللہ جنہیں کڑا اولاد نہیں ہے نیک سال اولاد عطا فرما اللہ جنہیں کڑ بیٹھیاں نے انہاں دے مقدرت نصیب اچھے فرما اللہ جنہیں کڑ بیٹھیاں بیٹھے نہیں خوبصورت خوبصورت بیٹے عطا فرما اللہ میرے مصطفیٰ بھائی نو خوبصورت بیٹا عطا فرما اللہ میرے ساجد بھائی وفات پا گئے تیرے کوڑ آ گئے قبر دے مہمان بن گئے اللہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہوں معاف فرما کے جنت الفردوس چالا تو اللہ مقام عطا فرما اللہ 1.5 سال ہو گیا وفات نو لوگ حجے بھی تعریفہ کر دے پہنے اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے کہ اگر لوگ ان دی تعریف کرنتے ہو بندہ جنتی ہے اللہ میرے بھائی نو جنت الفردوس چالا تو اللہ مقام عطا فرما اللہ جنہیں بھی مومن مرد مومن عورتاں وفات پا گیاں سارے دے گناہوں معاف فرما کے جنت اچ داخلہ فرما اللہ سانو بھی موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ کل قیامت آڑے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ والبیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین